الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ محترم مکرم سامعین کرام، جو ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو پائے گا۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس کے اندر یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کو اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون آدمی جو ہے وہ جنت میں جانے والے اعمال کرتا ہے اور کون آدمی جہنم میں جانے والے کرتا ہے۔ صرف اس آزمائش کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا۔ اب بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی جنت کو جان بوجھ کے ٹھکرائے تو اس کی منمانی ہے، اس کی ہٹ دھرمی ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 عاماً، کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آتی ہوگی۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے ان ریحھا یوجد من مسیرۃ 50 عاماً، ایک حدیث کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان ریحھا یوجد من مسیرۃ 70 عاماً، کہ ایک جنت کی خوشبو 50 سال کی مسافت سے، ایک حدیث کے اندر ہے 70 سال کی مسافت سے، اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ریح الجنت توجد من مسیرۃ 100 عام، جنت کی خوشبو جو ہے وہ 100 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ریحھا یوجد من مسیرۃ 500 عام، کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اتنی حدیثیں ہیں، 40 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال، 500 سال، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہمارے اندر ایمان زیادہ ہوگا اتنی زیادہ دور مسافت سے وہ ہمیں جنت کی خوشبو آئے گی۔ جیسے کہ بدر کے صحابی ہیں، بدر کے صحابی ہیں اور انہوں نے کیا فرمایا انی اجد ریح الجنہ، وہ کہنے لگے بدر میں ہیں، اور احد کے صحابی ہیں، احد کے اندر، تو احد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انی اجد ریح الجنہ، کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایک صحابی ہیں وہ کھجور کھا رہے ہیں، کھجور کھاتے کھاتے ایک کھجور کھا لی، دوسری کھانے لگے، پھر رکھ دی، کہنے لگے یار نہیں جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ جن کو اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو عطا کرتے ہیں دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن میں اتنی یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے کہ جو اللہ کی اتنی مہربانیوں کے بعد بھی جنت کی خوشبو کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی وہ عورت ہے ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق، ایسی عورت جو اپنے بندے سے طلاق کا سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے، من غیر ما بأس، تنگی نہیں ہے، تکلیف نہیں
نہیں ہے، کوئی شرعی پریشانی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور ایسی عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق خلا مانگنے والی عورتیں ہن المنافقات، فرمایا اصل میں یہ خالص منافق عورتیں ہیں۔ اور رسول اللہ، اب شیطان کو دیکھیے، شیطان کس بات پہ خوش ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، فرمایا کہ شیطان جو ہے اپنا عرش جو ہے، اپنا تخت جو ہے وہ پانی پہ لگاتا ہے، پھر وہ اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، وہ اپنی اپنی خبریں سناتے ہیں۔ ایک آتا ہے کہتا ہے فیقول فعلت کذا و کذا، ایک کہتا ہے میں نے یہ بڑا بڑا کام کیا، میں نے اتنا بڑا کام کیا۔ تو شیطان آگے سے کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی دیر میں اس کا ایک اور چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے فرقت بینا، میں نے ایسے کیا کہ بندے بین نمرہ آتا ہوں، میں نے بندے کے درمیان اور اس کی زوجہ کے درمیان تفریق ڈلوا دی، ان کے اندر لڑائی کروا دی، جھگڑا کروا دیا، علیحدگی کروا دی۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان اس کو شابش دیتا ہے، کہتا ہے نعم انت، تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کو معانقہ کرتا ہے، اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کہ تو نے بہت بہترین کام کیا ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من خب امرأۃ زوجہا علی زوجہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت کو، جو عورت کسی عورت کو، جو بندہ کسی عورت کو کیا کرے، اس بات پہ ابھارے کہ تیرا خامد ایسے ہے، تیرا خامد ایسے ہے، خامد کے خلاف ابھارتا ہے کسی عورت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ بڑی دور کی مسافتوں سے آئے گی، 500 سال تک میرے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ لیکن جتنا ایمان ہمارے اندر ہوگا اتنی مسافت سے ہمیں وہ خوشبو آئے گی۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے حرام کاموں سے محفوظ فرمائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی جنت جو ہے اس آدمی پہ حرام ہو جاتی ہے۔ بھائیوں نے اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کا کہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین، رشتہ دار، عزیز بڑے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما، اے اللہ تنگ دستوں کی مدد فرما، اے اللہ مقروضوں کی مدد فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بھٹک چکے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، اللہ پاک ہمارے جو عزیز و اقارب، ہمارے ملنے والے، ہمارے ماں باپ جو فوت ہو کے تیرے پاس آئے ہیں، اللہ تو ہم سے بہتر ہم ان کو جانتا ہے، اللہ تو ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرما۔
اے اللہ جن کے لیے دعا کا کہا گیا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمارے عزیزوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اللہ ان کے لیے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جب ہم کل فوت ہو کے تیرے پاس آئیں ہمارے لیے دعائیں کرنے والے مقرر فرما دینا۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ تیرے فرما بردار ہو کے زندہ رہیں، اللہ مرتے وقت ایمان کے ساتھ کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں موت اچھی نصیب فرمانا۔ اے اللہ اپنی اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما۔ اللہ یہ جو مسجد کا کام ہو رہا ہے اپنی رحمت سے اپنی توفیق سے اللہ اسے مکمل فرما۔ اللہ اپنے بندوں کو دور دراز سے بھیج دے جو مسجد کے ساتھ تعاون کریں اور اس کا کام مکمل ہو جائے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے یا اللہ تیرے گھر کا کام ہے اسے مکمل فرما۔ اللہ نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ یہ مسجد کا تحفہ ہم سب نمازیوں کی طرف سے سب خرچ کرنے والوں کی طرف سے اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔